عاشقوں کا ہے امام سنیوں کا شہنشاہ، تو عاشقوں کا ہے امام سنیوں کا شہنشاہ، ہے علم و فن میں مقتدا رضا 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 رضا۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، عافیت والی، نیکیوں اور سعادتوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں بسر ہو۔ جمعۃ المبارک کا آج یہ مبارک دن ہے، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور آج کے اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج بھی اور آئندہ کی زندگی درود پاک کی کثرت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، سبحان اللہ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، جو زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہوگا، اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس مبارک دن میں ضرور نیت کرتے ہیں کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نور سجی ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں عظمت والا، زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثرہم للہ ذکرہ، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار ان میں زیادہ عظمت والا کون ہے، ان میں زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ یعنی مثلا 100 افراد ہیں اور 100 کے 100 ہی روزہ دار ہیں، ان میں زیادہ عظمت والا، فضیلت والا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للہ ذکرہ، سبحان اللہ، جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہی زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوک تو پیارے اسلامی بھائیوں سبھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس سبھی برداشت کر رہے ہیں، حالت روزہ میں تو سبھی ہیں، اس کے باوجود ان روزہ داروں میں جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے اسے فرمایا گیا کہ وہ افضل ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ صحابی یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے گئے، مثلا نمازیوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے، زکوٰۃ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے، یوں ایک ایک عبادت کے بارے میں وہ سوال کرتے چلے گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب میں یہی ارشاد فرماتے ہیں، اکثرہم للہ ذکرہ، اکثرہم للہ ذکرہ، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے وہی عظمت والا ہے، جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہی عظمت والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، یوں لگتا ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے ساری ہی بھلائیاں لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، میرے آقا فرماتے ہیں اجل، ہاں ابو بکر، ایسا ہی ہے کہ جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا ذکر کرنا
کتنی سعادت کی بات ہے، وہ زبانیں جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، وہ بدن جو اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ پیارا ذکر ہے جو دلوں کو راحت بخشتا ہے، جو دلوں کو تازگی بخشتا ہے، جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، اور جو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رب کی محبت، رب کی الفت، رب کی یاد کی طرف جو لے کر جانے والا ذکر، وہ ذکر رب کائنات ہی ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر اس کی جو برکات بندے کو نصیب ہوتی ہیں وہ قابل دید ہیں۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا میں بھی وہ خوشی کی زندگی گزارتا ہے، اور قبر میں بھی راحت پائے گا، اور انشاءاللہ میرے رب کی محبت اس کے سینے میں ہوگی، اور ذکر اللہ کی برکت سے وہ قیامت کے دن بھی اس کی برکتیں ضرور پائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذکر اللہ کی برکتیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ آج ذکر اللہ کی برکتوں کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ آپ جب پروگرام سے سوئچ کریں گے، یعنی جب آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد اٹھیں گے، اللہ نے چاہا اللہ کی محبت بھی سینے میں ہوگی، اور نیت تب تک کر چکے ہوں گے کہ انشاءاللہ اب ہم ذکر اللہ کی کثرت کرتے رہیں گے۔ وہ اسباب کیا ہیں، کیسے ذکر کیا جائے، پھر اس کے فضائل قرآن پاک میں کیا ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر اللہ کی کیا کیا ترغیبات دلائی گئی ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنتے ہیں۔ آئیے میں قاری ظہور شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب۔ مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، جزا و سزا، قومی اور اجتماعی اچھے برے اعمال کا تذکرہ کیا گیا۔ اتنی تفصیل سے ان کے احوال بیان فرمانے سے مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ان جیسے برے اعمال کرنے سے بچیں اور ان کے نتائج سے ڈریں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات دے کر، دریا پھاڑ کر اور بادل میں کا سایہ عطا کر کے تم پر کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق میں نے تم سے جو عہد لیا اسے پورا کرو، میں تمہیں اس پر ثواب عطا کر کے تمہارا عہد پورا کروں گا، اور عہد پورا نہ کرنے میں صرف مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوا یعقوب کی اولاد۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یاد کرنا بہت عمدہ عبادت ہے۔ نمبر 3، حکم الہی پر عمل کرنے میں مخلوق کا خوف، شرم اور لحاظ دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم
معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 4 احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن پر ایمان لاؤ جسے میں نے اتارا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن کریم تورات کی توحید اور نبوت وغیرہ سے متعلق ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن کے موافق ہیں۔ نمبر 2، مزید فرمایا کہ قرآن کا انکار کر کے اہل کتاب میں سب سے پہلے قرآن کے منکر نہ بنو، ورنہ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے علماء کو لوگوں سے نذرانے ملتے تھے جن سے ان کی زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ اب اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کے نذرانے ملنا بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس ڈر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات کی آیتوں میں تبدیلی کر کے کچھ کا کچھ بیان کرتے تھے، اور اس پر فرمایا گیا کہ لوگوں سے تھوڑا سا دنیاوی مال لے کر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں نہ بدلو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنے باطل مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنا پر تورات میں کلام الہی کے ساتھ اپنی تراشیدہ باتیں لکھ دیتے اور عوام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے وقت اپنی طرف سے باطل باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ یوں ہی یہ علماء جانتے تھے کہ تورات میں بیان کیے گئے تمام اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں چھپاتے تھے، انہیں اس طرز عمل سے منع کیا گیا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا موضوع ہے ذکر اللہ کی برکتیں۔ آج آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات بھی ہمیں ملیں گی۔ اگر آپ اس ٹاپک کے حوالے سے مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں، آپ ضرور کال کیجئے، انشاءاللہ ٹاپک کے متعلق مبلغین سے آپ گفتگو کریں گے، ہمارے مبلغین آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے اگر آپ کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں، آپ ضرور فرمائش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کال، آپ کے ایس ایم ایس انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ اگر آپ فیس بک کے ناظرین ہیں، آپ ضرور کمنٹ کیجئے، کمنٹ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ موضوع کے متعلق جو بھی سوال ہوگا، آپ کے سوال کو بھی لیا جائے گا، اور آپ کے کمنٹس، آپ کی فرمائش کو بھی ہم لیں گے۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں اپنے پیارے پیارے گیسٹ مبلغین کو دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے رکن شورا شاہد مدنی صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ہمارے ایاز جامی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں ایاز بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. ہمارے خلیل بھائی نعت خوان اسلامی بھائی انشاءاللہ نعتیں بھی سنائیں گے ہمیں. مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم خلیل بھائی کی طرف ہی بڑھیں گے اور خلیل بھائی سے ہم کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے آئیے کلام میں شامل ہو جائیں. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک حمدیہ کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو کریمنا صلی علی محمد. فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نا
کا دید کو غشا گیا کریم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا سے ہے قیام میرے سانے کی صنعتیں ہر شے سے ہے قیام میرے سانے کی صنعتیں ہر شے سے ہے قیام میرے سانے کی صنعت عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا سواز کا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اللہ یہ کیا ہو
گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا بندے پہ تیرے نفس نہیں ہو گیا محیط اللہ علاج میری حرص و آز کا مانند شمع تیری طرف لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی مانند شمع تیری طرف لگی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے واسطہ یا الہی مانند شمع تیری طرف لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا
से हसन क्यों कर न मेरे काम बने गैब से हसन क्यों कर न मेरे काम बने गैब से हसन बंदा भी हूँ तो कैसे बने साज का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुम्मतुल मुबारक की इन मुबारक घड़ियों में सुबह सुबह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का ज़िक्र कितनी सआदत की बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक मदनी चैनल को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। जो सुबह सुबह अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र भी हमारे कानों तक पहुँचाता है, फिर इल्म दीन का ख़जाना भी, इश्क़ मुस्तफ़ा भी, इश्क़ सहाबा भी, इश्क़ अहले बैत भी, हमारी तरबियत भी, हमारे अखलाक को भी संवारने के लिए क्या बेहतरीन किरदार अदा करता है मदनी चैनल। अल्लाह पाक मदनी चैनल को सलामत रखे और हमें अल्लाह पाक मदनी चैनल के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में आज का हमारा जो टॉपिक है ज़िक्रुल्लाह की बरकतें। आप अगर फेसबुक के नाज़रीन हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स को लिया जाएगा। आप कोई फरमाइश करना चाहें या इस टॉपिक पर आप कोई गुफ्तगू करना चाहें या सवाल मुबल्लिगीन से करना चाहें, रुकन शुरा हैं, मुबल्लिगीन हैं, करना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। रुकन शुरा की तरफ बढ़ूँगा। आज सब ज़िक्रुल्लाह की हकीकत क्या है? अल्लाह का ज़िक्र तो वैसे ऐसी जान पैदा कर देता है, दिल में मज़े को मज़ा आ जाए जिनको ये सादत नसीब होती है। ज़िक्रुल्लाह है क्या और फिर इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र के लुग़वी माना तो हैं याद करना, याद रखना, चर्चा करना। वाह। और इमाम वास्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि ज़िक्र का क्या माना है, तो आपने फरमाया अल खरूजु मिन यानी गफलत मिन खरूजी मैदानुल गफला, यानी गफलत के मैदान से निकलने का नाम ये ज़िक्र है। वाह। और अब गफलत क्या है जी, कि आदमी जो है वो किसी चीज़ से गाफिल हो जाए या भूल जाए जी, और बेतवज्जुही जिसे कहते हैं, तो ये गफलत है। तो ज़िक्रुल्लाह का माना ये हुआ कि अल्लाह पाक को याद किया जाए, अल्लाह पाक की जानिब तवज्जो रखी जाए और अल्लाह पाक के नाम का चर्चा किया जाए, अल्लाह पाक के नाम को ज़िक्र किया जाए। और मुख्तलिफ़ अल्लाह पाक के जो अस्मा हैं, इसमें ज़ाती है या दीगर जो आपके अल्लाह पाक की सिफ़ात हैं, तो उनको आदमी ज़िक्र करे, बार बार जो है वो उसका तकरार करे जी। तो ये ज़िक्रुल्लाह है। वाह। और सआदतमंद हैं वो जो अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं जी। यहाँ पर ये भी अर्ज़ कर दूँ कि गफलत कैसे होती है। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह आपका एक जिन दोस्त था और आपकी खिदमत में मस्जिद में हाजिर हुआ। वहाँ पर कुछ और लोग भी मस्जिद में हाजिर थे, तो वो जिन आपसे कहने लगा कि जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी देख रहे हैं। आपने फरमाया नहीं। आप उसने सवाल किया कि आप क्या देख रहे हैं, तो आपने फरमाया कि मैं मुख्तलिफ़ लोगों को देख रहा हूँ जो मस्जिद में हैं। तो कहने लगा कि मैं वो देख रहा हूँ जो आप नहीं देख रहे। अल्लाह। उसने फिर आपकी आंखों पर हाथ रखा और फिर हाथ उठाया और कहा कि अब देखिए। तो आपने क्या देखा कि जो लोग मस्जिद में बैठे हुए थे तो उनके सरों पर कवे थे, काले रंग के कवे थे और उनके पर या बाल जो है वो
لوگوں کے منہ کو ڈھانپے ہوئے تھے، بعض کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھے، بعض کی پیشانی کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا، اس نے جو جن نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ شیطان ان پر مسلط ہے، اللہ اکبر، کسی کے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، کسی کی آنکھوں کو ڈھانپا ہوا ہے، کسی کے جو ہے ماتھے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو جب جو ہے وہ شیطان یوں آدمی کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے، اور غفلت کے مختلف مدارج ہیں کہ کچھ لوگ تو بالکل ہی اللہ پاک کے ذکر سے، اللہ پاک کی یاد سے، اللہ پاک کے چرچے سے غافل ہوتے ہیں، جی بالکل ہی عدم توجہ ہوتی ہے۔ جی، اور کچھ لوگ ہیں جنہیں کچھ یاد، یعنی کچھ تو اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ کبھی غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مگن رہا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور اللہ پاک کے نیک بندوں کو کا یہ کی شان بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او کن گر گدا را ذکر او سلطان کند ذکر با ذکر او بس زیور ایما بود ہر کہ دیوانہ بود در ذکر حق زیر پائش عرش او کرسی نوح طبق۔ آپ کہتے ہیں اگر با زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، با عزت زندگی، تو اللہ کا ذکر کرو، ذکر اللہ کرو، ذکر اللہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کا ذکر بھکاری کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ذکر اللہ ایمان کا نور ہے، جو اللہ کے ذکر میں دیوانہ ہو جائے عرش اور کرسی اور تمام طبقات زیر پا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے لو لگا لیں، اللہ کا ذکر کریں، اس ذکر کی بھی چاشنی لیں۔ دنیا کے ذکر آپ نے کیے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین بہت سو کے ذکر کیے ہوں گے، آپ نے شاید اس کی لذت دیکھی ہو، لیکن ذکر اللہ کی کثرت بھی کر لیں، ذکر اللہ کا ٹیسٹ بھی لیں، اس کی لذت بھی لیں، اس کی لذت ہی اپنی ہے۔ یہ جو سرور ہے کسی دنیا کے ذکر میں آپ کو یہ سرور، یہ کیفیت، یہ محبت، یہ نہیں چاشنی ملے گی، یہ صرف میرے رب کے ذکر میں ہی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ایاز بھائی، قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر میں ذکر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو ذکر اللہ کی اہمیت کو ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر کیوں کیا جائے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور کثرت سے ذکر کیا جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ کے اندر بھی ہے، پارہ 22 سے سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، سبحان اللہ، اور اس کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ شاہ صاحب، اگر کوئی ہم پر دنیا میں انعام کرے، کوئی ہمیں گفٹ دے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہماری خیر خواہی کرے، ہمارا ساتھ دے دے، مشکل وقت میں کام پر آ جائے، تو ہم جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے چرچے کرتے پھرتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی بات ہوگی تو ہم کہیں گے یار وہ یہ فلاں کے مجھ پر نہ بڑے احسان ہیں، بڑے احسان، اس نے یار میرے ساتھ، وہ فلاں مشکل موقع پر اس نے میری مدد کی یار۔
تو اس کے ہم گن گاتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی احسان کرنے والا ہے کسی ایک موقع پر, کسی دو موقع پر یا چند ایک مواقع پر اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہوگا یا ہمارا ساتھ دیا ہوگا یا ہمیں اس کی طرف سے کوئی احسان اور بھلائی ملی ہوگی. تو یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی نعمت ملے, کسی کی طرف سے کوئی بھلائی ملے, کسی کی طرف سے کوئی خیر ملے, تو بندہ اس کو اس کا یاد کرتا ہے, اس کا چرچا کرتا ہے, اس کے احسان کا ذکر کرتا ہے. ناظرین, ہم غور کریں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں ناظرین ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی. اور آپ دیکھیے اس ایک ایک نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ذکر بنتا ہے, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بنتی ہے, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا چرچا بنتا ہے. جب دنیاوی انعامات اور احسانات کے بدلے میں ہم جو ہے وہ ہماری زبان نہیں تھکتی ان کی بات کرتے ہوئے, تو جس رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور سب سے بڑھ کر دولت ایمان سے مشرف فرمایا ہے, اس رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا ذکر ہونا چاہیے, اس کی کتنی یاد ہونی چاہیے, اس کا کتنا چرچا ہونا چاہیے. ناظرین, جب ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات سے بڑھ کر میری ذات پر کسی کا احسان نہیں ہے, تو پھر یقیناً زبان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اس کے شکر میں خود بخود مصروف ہو جائے گی. اور قرآن کریم فرقان حمید کا حکم بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو. شاہ صاحب, نمازوں کے اوقات ہیں, 5 وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے. فجر کا اپنی ڈیوریشن ہے, ظہر کی اپنی ڈیوریشن ہے, عصر اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے, مغرب اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے, عشاء اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے. زکوٰۃ کا اپنا پیریڈ ہے, اس کی مخصوص شرائط ہیں, اس کے مطابق آپ آئیں گے تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی, وہ بھی سال میں 1 دفعہ ہوگی. حج کا بھی مخصوص ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ کو مخصوص ایام ہیں, ان کے اندر ہی مناسک حج آپ کو ادا کرنے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا نام ہے, آپ روزے کے اوپر آ جائیں, روزے کا بھی ایک مخصوص پیریڈ ہے. ماہ رمضان شریف آئے گا تو روزے فرض کیے گئے ہیں, اس مخصوص ایام کے اندر آپ کو روزہ رکھنا. لیکن شاہ صاحب, ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر کیا بات ہے, واہ. ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کا ذکر کرو. اچھا, اوقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عام طور پر 2 ہی وقت ہیں, یا تو صبح ہے یا شام ہے. تو یہاں پر مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ جو صبح اور شام کا جو ذکر فرمایا گیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر کی ہمیشگی کی طرف اشارہ ہے. کیا بات ہے کہ ذکر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرو اور کثرت کے ساتھ کرو. اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے, کھڑے ہو کر کرو, بیٹھ کر کرو, چلتے ہوئے کرو, پھرتے ہوئے کرو, لیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, سفر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو, قیام کی حالت میں ہو تو اللہ کا ذکر ہو, بلندی پر چڑھ رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو, بلندی سے اتر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. الغرض کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی جائز کام کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو, ذکر کرو. تو اس سے ذکر کی اہمیت اور امپورٹنس کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے, بلکہ جس قدر ہو سکے, جتنا ہو سکے, بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, اللہ پاک کی یاد کرے. ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے, پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ارشاد فرمایا, وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں, وقعودا اور بیٹھنے کی حالت میں, اور کس حالت کے اندر کہ جب وہ کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے, واہ, وعلی جنوبہم, جب وہ کروٹ کے بل لیٹے اللہ کا ذکر. انسان کی 3 ہی حالتیں شاہ صاحب, یا تو انسان کھڑا ہوا ہوگا, یا وہ بیٹھا ہوا ہوگا, یا پھر وہ لیٹا ہوا ہوگا. ان تینوں کے علاوہ اس کی کوئی سچویشن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور امپورٹنس کتنی ہے, ان تینوں کیفیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ان تینوں حالتوں کے اندر برقرار رکھنا ہے. چاہے تم کھڑے ہوئے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو,
چاہے تم بیٹھے ہوئے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہو تو بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس آیت کریمہ سے بھی ذکر کی اہمیت، اس کی امپورٹنس اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کتنا اہم ہے، کہ ہر گھڑی ہر ساعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہمیں گزارنی ہے۔ کیفیت کیسی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہم نے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ اور پھر آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ ذکر کی صورتیں مختلف ہیں، کس کس طریقے سے جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں۔ تیسری آیت کریمہ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کی کنجی اللہ کا ذکر ہے، کامیابی کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ناظرین، فلاح پانا چاہتے ہیں، کامیاب ہر بندے کی خواہش یہ ہے، ہر بندے کی کوشش یہی، چاہت بھی یہی ہے۔ جس بندے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں جی، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں جی، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں جی، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں جی، تنگ دستی سے بچنا چاہتے ہیں جی، یعنی کہ ہم تو ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ فلاح چاہتے ہیں نا، کامیابی چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا جب بندہ ذکر کرے تو اللہ پھر اس کا ذکر کرتا ہے۔ روایات کا مضمون ہے کہ جب بندہ تنہائی میں دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہے، اور پھر جب بندہ اسے محفل میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ پھر اس محفل سے اچھی محفل، فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا چرچا کرتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر بلا تشبیہ یہاں پر ایک بات سمجھے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں ایک بندہ ہے، بڑی پوسٹ پر ہے اور اس نے مجھے یاد کیا ہے، وہ لوگوں سے میرا ذکر کر رہا تھا، خوشی کیسی ہوتی ہے یار۔ آپ خود سوچ لیں کہ دنیا کا کوئی بہت بڑا آدمی ہو، دینی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے شیخ ہوں، آپ اس محفل میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے شیخ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، دل کو کتنی فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ بلا تشبیہ یہی سوچیں کہ اللہ پاک کتنا کریم ہے، اور پھر وہ رب مجھے یاد کر رہا ہے جس نے اربوں کھربوں انسان بنائے، اس کی مخلوق کتنی بڑی ہے، پھر ان ساری مخلوقات میں اللہ مجھے یاد فرمائے۔ کتنی سعادت مندی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا ہے، میرا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کریں، آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں، آپ چلتے بیٹھتے اٹھتے، سفر میں، حضر میں، تنہائیوں میں، لوگوں کے سامنے، محفلوں میں، دوستوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، جہاں ہیں آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ آپ کی زبان، آپ کا بدن، آپ کا تن بدن، آپ کا یوں کہیں کہ رواں رواں اللہ کے ذکر میں مست رہنا چاہیے۔ واہ واہ۔ جائے در جنت
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابراہیم بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ذکر اللہ کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب، یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام مخلوقات الہی میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. جی. اور اس عظمت اور فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی معرفت اپنے محبوب کو سب سے زیادہ عطا فرمائی. واہ واہ سبحان جس اللہ. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی سب سے زیادہ معرفت ہے، تو وہ محبوب اپنے رب کا ذکر بھی سب سے زیادہ کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو سب مخلوقات الہی سے سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو اس اپنے پروردگار جل وعلا کا ذکر بھی سب سے زیادہ کرنے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یہی بات صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے. شاہ صاحب، ہم جو یہ پڑھتے ہیں نا احادیث مبارکہ کے اندر، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ مختلف دعائیں ہم سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتی ہیں. تو ان کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کہیں تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کچھ تناول فرما رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ نوش فرما رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کسی سواری پر تشریف فرما ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ملنے آیا تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی آپ کی نشست و برخاست کا کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جو یاد الہی، ذکر الہی سے خالی ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب اپنا مبارک انداز یہ تھا تو غلاموں کو بھی آپ نے یہی سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذکر میں مشغول رہو. کثیر احادیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذکر پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہیں. میں چند احادیث مبارکہ عرض کروں گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذکر کی فضیلت اور بڑائی اور وہ جو ہمیں ایک سمجھنے کو ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دل میں جاگوزی ہوں، اور اللہ کرے کہ ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تربتر رہا کرے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، تو اس دوران بعض گھوڑوں پر سوار یہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ تھوڑا آگے چلے گئے، یعنی جو سواری تھی اس وقت وہ گھوڑے پر ہی سواری ہوا کرتی تھی، تو کچھ آگے چلے گئے کچھ پیچھے تھے. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ این السابقون، اے معاذ آگے گزرنے والے کون ہیں، آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض آگے چلے گئے بعض پیچھے آ رہے ہیں. تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ ان السابقین الذین یستحتزون بذکر اللہ عز وجل. ارشاد فرمایا کہ بے شک آگے بڑھنے والے تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذکر کا بڑا شوق رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ گویا آگے بڑھنے والے، گویا وہ سواری سے آگے بڑھ گئے، لیکن حقیقت میں آگے بڑھنے والے یا سبقت کرنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذکر کے اندر سبقت کرنے والے ہیں اور کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نور کے اندر لپٹا ہوا ہے. تو میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ نبی جون، کیا یہ نبی ہے؟ اللہ اکبر. جو عظمت اور شان اور اس کی جو یہ بڑی جو ہے وہ شان بان ہے، آن بان ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے جو ہے عرض کی بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 صفات تھیں. یعنی یہ نبی نہیں ہے لیکن اس کے اندر 3 صفات تھیں کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. سبحان اللہ. اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجد ہی کی طرف لگا رہتا تھا، اور اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. یعنی اسے ایک یہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہیں کہ وہ بدلے میں ہمارے والدین کو برا بھلا کہے. تو یہ چیز کہ مسجد کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہو کہ نماز پڑھ کے آیا پھر پلٹ کے نماز کی طرف جانا ہے، اور اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کہلوایا، یعنی کسی کے اور کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا کہ بدلے میں اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے، اور اس کی زبان ہر وقت ذکر الہی میں
तर बतर रहा करती थी, सुभान अल्लाह। तो ये अर्श इलाही के नीचे ये नूर के अंदर लिपटा हुआ था। ये बारगाह रिसालत में उस शख्स का मकाम है। मैं ये आप जो रिवायत बयान फरमा रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका मकाम कितना बुलंद है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की अता से जानते हैं, गैब जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो गैबों पर खबरदार हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। लेकिन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे की फजीलत को, यानी ये जो अमाल हैं, 3 अमाल करने वाले की शान को बयान कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा नबीयुन, ये नबी है, इतना बुलंद मुकाम कि ये अर्श के नूर में लिपटा हुआ है। कितना बुलंद मकाम होगा मदनी चैनल के नाजरीन कि जो अर्श के नूर में लिपटा हुआ हो। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अर्ज किया गया, रसूलल्लाह 3 अमल है। हम गौर करें ना प्यारे इस्लाम भाइयों, क्या हमारी ज़बानें, क्या हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते? हमारी ज़बानें नहीं जिक्रुल्लाह कर सकती? कसरत से अल्लाह को नहीं याद कर सकते हम? अच्छा, क्या हमारा दिल मस्जिद में नहीं अटक सकता? एक नमाज पढ़ ली, कितने आशिकान रसूल हैं, कितने आशिकान रसूल बिहम्दिल्लाहि ताला आपको आज के इस दौर में भी मिलेंगे। जी हाँ, मिलेंगे कि जिनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। वो एक नमाज के लिए आएंगे, फिर मस्जिद की तरफ, वो फिर मस्जिद की तरफ। उनकी कोशिश होती है कब अल्लाह के घर की तरफ जाएं, कब नमाज पढ़ें, कब जिक्रुल्लाह करें। बार बार मौके को ये गनीमत जान रहे होते हैं। और फिर तीसरी बात, हम क्या अपने वालिदैन की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? हम दूसरों के वालिदैन की इज्जत करें, हम उनको बुरा भला ना कहें कि बदले में हमारे वालिदैन को कोई बुरा भला कहे। हम ये कर सकते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। आज नियत करें ना, ये तीन अमल अपनाने की नियत कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो बहुत करीम रब है। वो छोटी सी बंदे की अदा पर मुआफ फरमा देता है, वो सारी जिंदगी की खताओं को मिटा देता है। वो तो जमीन को भुला देता है, वो आसमान को भुला देता है, वो सबको भुला, आज़ाब ही भूल जाए कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, उसका हो जाए एक मर्तबा बंदा। आप देखें, कई एक असलाफ आपको हमारे मिलेंगे कि जिनकी माजी की जिंदगी कैसी थी, और फिर जब वो अल्लाह की तरफ रुजू किया, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आए, तो वो कैसे अल्लाह की मोहब्बत में गुम हुए। बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उनकी सीरत को तो पढ़ें, आप उनकी जिंदगी को पढ़ें। आप तौबा से कबल उनकी कैफियत, मैं कदा में रहते थे, मैं खाने में रहते थे, हर वक्त ये कैफियत रहती थी, नशे में धुत रहे हैं। लेकिन जब एक अमल अल्लाह के नाम की उन्होंने ताज़ीम की, यूं कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उन्होंने देखा कि ज़मीन पे तशरीफ़ फरमाए, उनको उठाया, इतर लगा के ऊंची जगह पर रख दिया। अल्लाह ने फिर कितना ऊंचा मकाम दे दिया उनको। एक यूं कहें कि ज़िक्रुल्लाह की बरकत ये भी देखें, अल्लाह के नाम की इज्जत, उसके नाम की जो एहतराम की जो सआदत इन्हें नसीब होती है, अल्लाह ताला ने इन्हें फिर अपना बनाया, विलायत का ताज पहनाया है। फिर ये कितना बुलंद मकाम अता किया कि जिन रास्तों से बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुजरना होता था, फिर उन रास्तों में जानवर पेशाब नहीं किया करते थे, क्योंकि आपका मामूल था कि आप नंगे पांव चला करते थे। ये मकाम, ये मर्तबा आज भी इस वक्त अगर आप जाएं तो आप इनके मज़ार पर हाजिरी दें, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, तो आज भी इनके मज़ार मुबारक पर अपनी रौनक है, इनका फैज़ान आज भी बढ़ रहा है। अल्लाह करे कि हम अपने असलाफ की जिंदगियों को लें, इनको समझें, और फिर अल्लाह की मोहब्बत में हमारे दिल भी सरशार हों। मैं जब आपकी तरफ बढ़ूंगा कि असलाफ की बात चली है, तो असलाफ का अंदाज जिक्रुल्लाह के हवाले से रहा क्या है, वो किस अंदाज में जिक्रुल्लाह किया करते थे? हमारे बुजुर्गान दीन का ये अमल रहा है कि वो हमेशा अल्लाह पाक का जिक्र किया करते। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपके पास एक धागा था जिसमें आपने 1000 गिरहें लगाई हुई थी, गिठाने। वाह वाह। और यहाँ हमारे यहाँ तस्बीह होती है, तो वो जब तक उस पर अल्लाह पाक का जिक्र करके उसे मुकम्मल नहीं कर लेते थे, सोया नहीं करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस अमल से तस्बीह का भी जो है वो सबूत मिलता है कि हम जो है वो, बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक का जिक्र तो बेशुमार करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो है वो शुमार करने की भी अपनी फजीलतें हैं। अहादीसे मुबारका में जो है वो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, या 33 मरतबा जो है वो अल्लाह अकबर, और 1 मरतबा जो है वो कलमा तय्यबा वो जिक्र किया गया है। तो ये गिन कर जिक्र करना ये भी तो अहादीस से साबित है। और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल भी है।
تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بزرگان دین کے اسی طرح کے جو ہے وہ ذکر کے واقعات ملتے ہیں. حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، اور جس راستے پر جاتے اللہ پاک کا ذکر کرتے، اور کبھی جو ہے وہ کسی راستے پر جا رہے ہیں اور اللہ پاک کے ذکر کرنے کو بھول جاتے تو واپس آتے اور دوبارہ جو ہے وہ اس راستے سے جو ہے وہ ذکر اللہ کرتے ہوئے گزرتے، تاکہ جو ہے وہ راستے بھی جو ہے وہ گواہ بن جائیں. اور واقعی جو ہے وہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمارے ذکر اللہ پر جو ہے وہ گواہ ہو جاتی ہیں. مشہور واقعہ ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ہے وہ واقعہ ہے کہ آپ جب جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے حج کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں جو ہے وہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تو آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اللہ پاک کا ذکر کرو، اور پھر کچھ جو ہے وہ فضائل بھی بیان کیے، اور وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک شخص تھا اور اس نے جو ہے وہ اللہ پاک کہ جو ہے وہ ذکر پر جب مسجد میں جاتا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مسجد میں جاتا اور جو ڈھیلے 7 ڈھیلے تھے، یعنی پتھر جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یا مٹی کے جو ہے ڈھیلے ہوتے ہیں، تو ان کو گواہ بنا کر ذکر کیا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو جہنم کے جو دروازوں پر وہ پتھر تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں داخل ہونے سے وہ رک گیا. تو یہ آپ اس طرح کے آپ نے فضائل بیان کیے تو لوگوں کو جذبہ ملا ذکر اللہ کرنے کا. یعنی وہ ذکر اللہ جو جن پتھروں کو گواہ بناتا تھا وہ پہاڑ بن کے آگے دروازوں کے آگے آگے اور یوں اس کو جہنم میں جانے سے روک دیا گیا. تو یہ اللہ اکبر، اس طرح کے فضائل جب اعلیٰ حضرت نے بیان کیے تو ایک دم جو ہے وہ پورے بحری جہاز میں جو مسافر تھے انہوں نے اللہ پاک کا بلند آواز سے ذکر کیا. آپ فرماتے تحریر ہے اس میں کہ جو ہے وہ آواز جو ہے گونجنے لگی اللہ پاک کے ذکر سے. تو ہمارے بزرگان دین کا تو یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کے ذکر میں مگن رہا کرتے تھے. کاش ہمیں بھی جو ہے وہ ذکر اللہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. آمین آمین. یہاں پر شاہ صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا جی کہ ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ تن بگار دل بیار، کہ بدن جو ہے نا یہ کام کے اندر ہونا چاہیے لیکن دل ہمیشہ پیار کی طرف لگا رہے، اللہ پاک کے ذکر کی طرف مصروف رہے. آپ نے وہ مسجد میں دل لگنے کی بات ارشاد فرمائی نا کہ مسجد میں دل لگا رہتا ہے، ایک نماز کے لیے جاتے ہیں پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں. تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے اوصاف کو بیان فرمایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ عام طور پر رزق کی تنگی کے خوف کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے نہیں جاتے کہ اگر نماز کے لیے چلے جاؤں گا تو میرے کام کا کیا ہوگا، گاہک چلا جائے گا یا روزی میں معاذ اللہ. جبکہ تصور یہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. جو بغیر نماز پڑھے بھی رزق دے رہا ہے تو نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور عطا فرمائے گا. تو ایسے مردوں کے وصف اور خوبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ایسے مرد کے جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ارشاد فرمایا ایسے مردوں کی شان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن عمل پر جزا بھی عطا فرمائے گا اور ان کو بے حساب رزق سے اللہ تعالیٰ مالا مال بھی فرمائے گا. تو آئیے آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوں، تو کیفیت یہ ہو کہ ہمارا تن جو ہے یہ بدن ہمارا کام کے اندر لگا رہے لیکن دل یار کی طرف لگا رہے، دل اللہ پاک کے ذکر میں اس کی یاد میں مصروف عمل رہے. اور بعض اوقات یہ لوگ سیاست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 نمازیں ادا کر لی تو ہم نے وہ سمجھو کہ بہت بڑا تیر مار لیا. اچھی بات ہے، نمازیں بھی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کی بڑی اہمیت اور امپورٹنس ہے، لیکن صرف نماز ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور بھی لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی یہی ذکر ہے، یا صرف زبان سے سبحان اللہ کے یا الحمدللہ کے لیے یہی اللہ کا ذکر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور بھی ذکر کی قسمیں، اور بھی بہت ساری. میں آپ سے انشاءاللہ ذکر کی صورتیں لیتا ہوں. اس پہ کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، آپ کی کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مبلغین سے کیا کہہ رہے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ذکر اللہ کے کیا فوائد ہیں؟ ذکر اللہ کے کیا فوائد ہیں؟ سب ذکر اللہ کے فوائد تو وہ ذکر تو کر ہی رہے ہیں، اللہ پاک کے ذکر کے کیا کیا فضائل ہیں. سب سے
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کی معرفت پاتا ہے. جی. اور جتنی اللہ پاک کی معرفت زیادہ ہوگی، اور بہت اچھا ذکر کر رہے تھے مبلغ دعوت اسلامی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی محبت میں گم رہا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ اللہ پاک کے ذکر والے بن گئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. اور ہمارے بزرگان دین کا تو یہ کام ہی یہ ہے کہ خود بھی ذکر اللہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ذکر اللہ کی طرف لگاتے ہیں. سبحان اللہ. امیر اہل سنت جو ہے وہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ پاک کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں. اور ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ذکر کی جو ہے وہ صورت ہوتی ہے کہ بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے. تو ہمیں بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے. تو ذکر کے ایک تو ہے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے جان چھوٹتی ہے، گناہوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہری طور پر پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے اور دل بھی پاک ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کا زنگ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا موت کو یاد کرنا اور اللہ پاک کا ذکر کرنا. تو اللہ پاک کا ذکر کرنے سے دل کا جو زنگ ہے وہ صاف ہوگا، اور جب دل جو ہے پاکیزہ ہوگا، صاف ہوگا، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں بھی نازل ہوں گی کہ اللہ پاک جو ہے وہ دل کی طرف توجہ فرماتا ہے. اور جس کے دل پر رب تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے، اللہ پاک کا جو ہے وہ خاص کرم ہو جائے، تو وہ پھر جو ہے اس کا دل پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ نظر کرم ایک محاورہ ہے کہ اللہ پاک کا خاص کرم جو ہے وہ اس کے دل پر ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز دل کی پاکیزگی جس کو نصیب ہو جاتی ہے تو بہت سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. کہ ایک تعداد ہے کہ جس دل میں جب رب تعالیٰ کا کرم ہوگا تو پھر یہ بغض، حسد اور ایسی ساری چیزوں سے یہ دل جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا. یہ چند ایک فوائد ہیں جو میں نے ذکر کیا. دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے جب بندہ ہو گئی رب کا ہے تو پھر سب کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مل جانا ہے. کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دل سے ذکر کرنا کافی ہے یا زبان سے بھی ضروری ہے؟ جی ایسا زبان سے بھی ذکر ہونا چاہیے اور دل کا بھی. جیسے ذکر کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں. جی. ذکر قلبی ہے، ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح. یعنی جو ہے وہ زبان سے ذکر کرنا، دل سے ذکر کرنا اور اعضاء کے ذریعے ذکر کرنا. تو ساری صورتیں ہیں ذکر کیا جائے. جی تو یہ مختلف صورتیں ہیں. جی. زبان سے بھی جو ہے وہ ذکر ہے اور اس کے فضائل جو ہے وہ ہم سن ہی رہے ہیں. جی. اور دل کا ذکر یہ ہے کہ آدمی اپنی ساری توجہ اللہ پاک کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں اس کی طرف اور اللہ پاک کے جو ہے وہ کرم نوازشات اس کی طرف کرے. اور دل یعنی آدمی آنکھیں بند کرے اور یعنی ساری توجہ اللہ پاک کی جانب کرے تو یہ دل کا ذکر ہے. اور مزید جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرے گا تو ذکر سے ہی جو ہے وہ یعنی دل سے جو ہے وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوگی. اور اعضاء کے ساتھ ذکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہے. اپنے اعضاء سے وہ عمل کرے جس سے رب راضی ہو. تو یہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. زبان سے بھی ذکر کرنا ہے اور دل سے بھی ذکر. سبحان اللہ. کال لیتے ہیں. جی. ساقی شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ذکر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیں. ذکر کرنے کا طریقہ جو بیان کیا گیا ابھی رکن شورا نے جو بیان فرمائے ہیں تینوں ہی انداز ایک بات کا لحاظ کرتے ہوئے دکھلاوا نہ ہو اللہ کی رضا. ساری انداز ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے اذکار سب سے افضل ہیں؟ کون کون سے اذکار؟ ایاز بھائی. حدیث پاک کے اندر جو ہے نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. واہ. لا الہ الا اللہ کو جو ہے وہ افضل ذکر ارشاد فرمایا گیا اور افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ کو فرمایا گیا ہے. تو حدیث پاک کے اندر مختلف اوقات میں مختلف فضائل کی اہمیت اور امپورٹنس کو بیان کیا گیا ہے. جیسے تسبیح فاطمہ ہے
اس کی اپنی امپورٹنس ہے. فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا، اس کو جداگانہ طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. صبح و شام کے اوراد و وظائف حدیث پاک کے اندر یہ جداگانہ طور پر بیان کیے گئے ہیں. تو افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا. تو کوشش کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ کثرت کی جائے. اور الحمدللہ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. تو اللہ کرے زندگی میں بھی کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے وہ مسلسل ہم جاری رکھیں، صبح و شام اس کا ورد کریں. اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرتے وقت ہماری زبان پر آپ کی بات سے نا مجھے انصر القادری صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے. جی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر نا کثرت سے کرنا شروع کر دو، عادی بنا لو اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کی، کہ جب زبان بھاری پڑے گی، موٹی ہو جائے گی، اگر عادی ہوگے تو اس وقت آسانی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو گے. تو اس لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیں. اگلی کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ میں شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، کیا نماز کے بعد کے اذکار سنت ہیں یا فرض؟ جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. فرض تو نہیں ہے، سنت اور مستحب میں ہی آتے ہیں. حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا، مستحبات کی طرف ہی آتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. اگلی کال. جی ایک چیز یہاں پر بیان کرتا ہوں، نماز کے بعد کہ انہوں نے ذکر کی بات کی نا، تو ہم نے لا الہ الا اللہ بھی سنا. آیت الکرسی، جی آیت الکرسی کو بھی جو ہے وہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد نا اپنا آپ روٹین میں شامل کرنے، معمول بنا لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شاہ صاحب اس کے تعلق سے بڑی کمال کی بات بیان فرمائی کہ جو پنجگانہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیقین کا مرتبہ عطا فرمائے گا. تو آیت الکرسی جو ہے وہ اس کو بھی اپنا معمول بنا. یہ بھی قرآن پاک کی جو ہے نا ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان بھی موجود ہے. تو اس آیت الکرسی کو بھی انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے وہ اپنا معمول بنائیے، دیکھیے انشاءاللہ اس کی کیسی برکتیں ملتی. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، کیا ذکر کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے؟ جی ابراہیم بھائی، ذکر کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے؟ پہلے بیان ہو چکا کہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں، لیکن ذکر الہی یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جب چاہے آپ اللہ پاک کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ پاک کو یاد کریں، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جی ایسا ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا روزانہ اذکار تبدیل کر کے پڑھنے چاہیے؟ نیز کچھ اذکار کے فضائل تو بیان کر دیے گئے ہیں، تو کیا تبدیل بھی کرنے چاہیے؟ پھر کتاب کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی کتاب ہو اذکار کے حوالے سے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذکر اللہ ہے، جی اس کی جو ہے وہ جو ذکر منتخب کرتے ہیں ہم، جی تو اگرچہ تھوڑے ہوں تو اسے باقاعدگی کے ساتھ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پسند فرماتے تھے جو باقاعدگی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو وہ عمل پسند ہے کہ جو باقاعدگی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. یعنی دونوں حدیثیں ہیں. تو اس لیے جو اذکار منتخب کیے ہیں وہ اذکار باقاعدگی سے کرنے چاہیے، جیسا کہ جو ہے وہ ایاز بھائی نے بتایا ہے کہ احادیث مبارکہ میں مختلف اذکار آئے ہیں. اچھا الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے ہمیں ایک شجرہ عطا فرمایا، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ. اس کے اندر احادیث مبارکہ کے حوالے سے کئی اذکار جو ہے لکھے گئے ہیں. صبح و شام کے اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد اذکار ہیں. تو وہ جو اس میں سے جو آدمی پڑھ سکتا ہے، باقاعدگی سے پڑھ سکتا ہے، تو وہ منتخب کرنے چاہیے اور پھر باقاعدگی سے وہ کرتے رہنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے، آپ نے بھی کبھی دی ہوگی، کہ جو پانی کا قطرہ جو ہے وہ اگر کسی جو ہے پتھر پر بھی پڑتا رہے مسلسل، اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. تو جب ہم جو ہے وہ ذکر اللہ ایک ذکر کرتے رہیں گے بار بار، تو اس کے اندر اتنی ہی جو ہے وہ روحانیت نصیب ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. کہ شروع میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے واعظ میں شرکت کی، تو اس جو واعظ کا اثر ہے
وہ محفل کے اندر ہی مجھ پر رہا، اور پھر دوبارہ میں نے واعظ میں شرکت کی تو اس کا اثر جو ہے وہ گھر تک رہا۔ جب تیسری مرتبہ میں واعظ کی جو ہے محفل میں گیا تو اس کا اثر جو ہے پھر گھر میں موجود، یعنی وہاں محفل میں بھی رہا، راستے میں بھی رہا، اور گھر کے اندر بھی جو ہے میں نے واعظ کے اثر کو محسوس کیا۔ جب ہم بار بار اللہ پاک کا ایک ذکر کرتے رہیں گے تو اس کی روحانیت اپنے دل کے اندر پھر پائیں گے، اور واقعی جو ہے اللہ پاک کی ذکر کی لذت جس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر میں مگن ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ اللہ پاک کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے، آپ کو بڑی لذت حاصل ہوتی تھی۔ تو رب تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تیرا ذکر کرتا ہوں اور مجھے لذت ملتی ہے۔ تو اللہ پاک کی جانب سے جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ فرعون کو میرے نام لینے کی توفیق نہ ہوئی، اور جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ توفیق نہیں ملی، ایک دفعہ بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، میرا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ جو اللہ پاک کے نام سے جو لذت ملتی ہے یہ اللہ پاک کے کرم سے حاصل ہوتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک کے نام میں لذت ملتی ہے۔ آپ نے جو ہے ذکر کیا تھا کہ ہم دنیا کے معاملات کو جو ہے وہ بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک لطف آ رہا ہوتا ہے، جیسے کاروبار کے بارے میں لوگ ذکر کرتے ہیں، یا کہیں جو ہے وہ سیر پر گئے اور اپنے جو سیر کا سفر ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہم گئے تھے، آگے یوں ہوا، آگے یوں ہوا، یہ دیکھا ہم نے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ایک لطف آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک اپنے بیٹے کا، اپنے بچوں کا، اپنی بچی کا ذکر کر کے بندے کی جو لذت مل رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح رب تعالیٰ کا اگر ذکر کیا جائے بلا تمثیل تو اللہ پاک کے نام کو ذکر کرنے سے بھی لذت نصیب ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک سوال یہ آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں ذکر اللہ ہوتا تھا، آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، دل خود ذکر سے نا وہ لرز جاتا تھا، مگر اب یہ کیفیت نہیں رہی، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں کیفیات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں جی، لیکن جو ہے وہ کیفیات کے ان بدلنے سے گھبرانا نہیں چاہیے اور جو ہے وہ ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی صورت ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک نو مسلم ہے، یعنی نیا اسلام انہوں نے قبول کیا، اور وہ آنسو بہا رہے تھے اللہ پاک کا ذکر کر کے، اللہ پاک کی یاد میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم اسلام لائے تھے تو ہماری بھی یہی کیفیت تھی، یعنی ہم بھی اس وقت جو ہے وہ بہت رویا کرتے، تو یہ کیفیت ہے، مختلف جو ہے وہ انداز سے بندے کا ذکر کرتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور روتے بھی ہیں اللہ پاک کے ذکر میں اور دیگر جو ہے وہ آیات قرآن پاک کی آیات سن کر، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن اپنے گھر سے نکلے، گھبرا گئے کہ میری کیفیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو اور ہوتی ہے، جب گھر میں آتا ہوں تو غافل ہو جاتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ بات شروع کر دیتا ہوں، بچوں کے ساتھ کرتا ہوں تو جو ہے مسکرانے لگتا ہوں، ہنسنے لگتا ہوں۔ تو آپ باہر نکلے اور پریشان تھے، راستے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو کہا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشان تھے کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو کہا کیا مطلب، حنظلہ کیسے منافق، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ میری کیفیت جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اور ہوتی ہے اور گھر میں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، ہم دونوں مل کر جاتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں ہوتے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیفیات مختلف ہوتی ہیں، جو کیفیت یہاں تمہاری ہوتی ہے اگر گھر میں بھی یہ ہو تو فرشتے جو ہیں وہ تم سے جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ صحبت اختیار کریں، اس طرح کا جو ہے وہ فرمان ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پاک کے ذکر کے اندر مصروف رہنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز لذت مل ہی جائے گی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک میسیج ہے حافظ محمد رؤوف احمد ان کے ہاں سے فیصلہ آباد سے، کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت زبردست ہے، ہم کافی عرصہ دیکھتے اور بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر بیچ میں شاید کچھ نہیں دیکھا اور اب دیکھنے کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھنا شروع کر دیں، مسلسل دیکھنے کی نیت بھی کر لیں. خلیل بھائی کے لیے ایک میسیج آیا ہے. خلیل بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے بعد خلیل بھائی کو سلسلہ کھلے آنکھ کہتے کہتے میں دیکھا ہے ہم نے، تو بہت اچھا لگا. مدنی التجا ہے کہ حسن و جمال مصطفیٰ یہ کلام سنا دیں آپ. ایک شعر ہو جائے حسن و جمال مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ایسا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار، ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، آمینہ دا چانے تھے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنیے، 1500واں جشن ولادت منائیے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذکر سنتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کے چرچے دور دور تک پہنچنے لگے. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک مالدار خاتون تھیں. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا. ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے جو ان کے سامان تجارت کو شام کی طرف لے کر چلا جائے. اللہ اکبر. چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں. جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کی بنیاد پر آپ کو دگنا پیش کروں گی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور مال تجارت
تجارت کا جو سامان تھا لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام اور جو معتمد غلام تھا میسرہ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ میں اور بصرہ کے بازار میں پہنچے، وہاں ایک نستورہ راہب تھا جو قریب میں ایک خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس نے میسرہ کو پہچانتا بھی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت دیکھتے ہی میسرہ کے پاس آیا، پوچھنے لگا، اے میسرہ یہ کون ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکے کے رہنے والے خاندان ان کا بنو ہاشم ہے اور ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لقب ان کا امین ہے۔ نستورہ نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں اترا۔ اللہ اکبر! اس لیے مجھے یقین ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہوں گے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ پھر کہتا ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی ساری عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں، میں تمہیں وصیحت بھی کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا، انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ کے بازار میں بہت جلد مال تجارت فروخت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا ایک منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی ہے تو ایک ایسا منظر نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب مبارک پر اس نورانی منظر نے ایک خاص اثر کیا اور وہ فرط عقیدت میں انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ آپ نے تو یہ دیکھا، میں تو پورے سفر میں ایسے مناظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے عجیب و غریب باتیں ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو، اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیب چمکے ہیں فرشوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، شمس تشریف لا رہے ہیں، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس
इबली सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। बाहरे अलम में बेड़ा पाए खुदा ना खुदा सहारा, रसा है बाहरे अलम में बेड़ा पाए खुदा ना खुदा सहारा, पाए खुदा ना खुदा सहारा। अकेला सालिक सब है सब मुखालिफ, अकेला सालिक है सब मुखालिफ। हर मुँह में दुनिया सता रहे हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनके फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। 1500वां जश्न विलादत मिलके सारे मनाएंगे, 1500वां जश्न विलादत मिलके सारे मनाएंगे। नसीब चमके फर्शियों के अर्श के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जोश खरोश के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत हमने मनाना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी तैयारियां क्या हैं? आप ज़रूर एक वीडियो पैकेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो में बता सकते हैं कि हम इस अंदाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाएंगे। आप हमारे मदनी चैनल के जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे होते हैं, इनमें आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉल्स के ज़रिए भी, SMS के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए भी आप ज़रूर हमें बताइए। फेसबुक के ज़रिए भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। एक सवाल आया है, सब अल्लाह सब मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बरकतें अता फ़रमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। सवाल यह है कि किस वक्त कौन सा ज़िक्र करें? ये मोहम्मद मोहसिन कुरैशी हैं, कह रहे हैं कि किस वक्त कौन सा ज़िक्र करें, इसका भी कोई शेड्यूल होना चाहिए। आप कोई शेड्यूल इनायत फरमा दें। ज़िक्रुल्लाह करने वालों के जो वाक़यात हैं, इस पर कोई किताब हो तो ये भी इरशाद फरमा दें। शेड्यूल तो इस पर तो बात हो चुकी है कि हमें जो है वो अहादीस मुबारका के अंदर सुबह शाम की अज़कार भी हैं और हर नमाज के बाद भी अज़कार हैं। तो इसलिए जो ज़िक्र के हवाले से मैंने जैसे अर्ज़ किया था, शजरा कादरिया रज़विया अतारिया ले लें, इसी तरह आला हज़रत इमाम आले सुन्नत के अज़कार पर एक मकतूबतुल मदीना ने किताब शाया की है, अल-वज़ीफ़तुल करीमा, तो उसको भी देख लिया जाए। और इसके अलावा ज़िक्रुल्लाह के नाम से हमारे मकतूबतुल मदीना ने एक किताब भी शाया की जिसका नाम ही ज़िक्रुल्लाह है, तो वो भी किताब ली जा सकती है। इसके अलावा और भी मकतूबतुल मदीना की कई किताबें हैं जिनके अंदर जो है वो ज़िक्रुल्लाह के हवाले से फ़ज़ाइल लिखे हुए। सुभान अल्लाह। फेसबुक के दीगर भी नाज़रीन हैं।
احمد عبد الرحمن ہیں، یہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور دعا بھی کر رہے ہیں، جو جس دعا پر آپ آمین بھی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایس ایم ایس کے ذریعے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت پیارا پروگرام یہ لگتا ہے، اور بہت دل افروز بیانات یہ سننے کو ملتے ہیں. تمام مبلغین کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ ایک حمد کا شعر سنا دیں. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. ہے ذہن میں خلیل بھائی؟ اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. چلے جی آگے چلتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے. جی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، کال لیتے ہیں. جی میں سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجئے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سبحان اللہ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں سنا دیا. اگلی کال لیتے ہیں. خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ حافظہ تیز کرنے کا کوئی گھریلو ٹوٹکا یا پھر معجون بتا دیں، جزاک اللہ خیرا. جی حافظہ تیز کرنے کا کوئی ٹوٹکا ارشاد فرما دیں گھریلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو معجون کا پوچھ رہے ہیں، تو بنا بنایا ایک معجون آتا ہے مارکیٹ میں، کافی مشہور ہے، اور کوئی کسی ایک کا یہ برانڈ نہیں ہے، مختلف لوگ اس کو بناتے ہیں، پرانا ہے. خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار. خمیرہ تو یہ جیسے معجون لکوڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، خمیرہ، جوارش، معجون، تو اس کو خمیرہ کہا جاتا ہے. عام عوام اس کو چاہے معجون بھی کہہ لے گی. تو خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، تو یہ آپ لے لیجئے، روزانہ صبح آدھی چمچ اس کو استعمال کرنا، یہ بھی حافظے کے لیے بہت مفید ہے. اور اگر آپ خود ویسے کچھ استعمال کرنا چاہیں تو آملے کا مربع، یہ بہت زیادہ مفید ہے. اس کا ایک پیس صبح خالی پیٹ کھا لیں، ایک پیس شام کو کھا لیں. اس کے علاوہ جو ہے مزید آپ اگر استعمال کرنا چاہیں تو کشمش بہت ہی مفید ہے اس کے لیے. جیسے رات کو آپ 21 کشمش اور 11 بادام سوتے وقت کھا لیں، یا رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو خالی پیٹ کھا لیں، ساتھ میں 1 گلاس دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو بہت زیادہ یہ مفید ہے حافظے کے لیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بکری کا گوشت اگر آپ کو استطاعت ہے تو یہ بھی استعمال کریں. جسم میں جب طاقت آئے گی، نقاہت دور ہوگی، کمزوری دور ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے بھی فائدے حاصل ہوں گے. کا جو آپ نے نام بتایا اس کے لیے بھی حافظہ درکار ہے ماشاءاللہ، اسی لیے میں نے ٹھہر کر بتایا. خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار. ماشاءاللہ یہ حضرت تفنن عرض کیا. جی جی. تو یہ جو بادام وغیرہ، بادام پستے، تو یہ گھریلو ٹوٹکا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا یہ مہنگا ٹوٹکا ہے شاید. جیسے میں نے عرض کیا کہ 21 بادام اور 21 کشمش، 11 بادام یہ رات کو سوتے وقت کھا لیں، تو نہ صرف یہ حافظہ عام طور سے بعض لوگوں کا اس وجہ سے بھی کمزور ہوتا ہے. جیسے ایک تو دماغی کمزوری تو ہے ہی، لیکن بعض لوگوں کو جیسے مزاج ہوتا ہے بلغمی، نزلہ زکام رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے دماغی حوالے سے کمزوری ہو جاتی ہے. تو یہ جو علاج ہے کشمش کا اور بادام کا، تو یہ قوت حافظہ، دماغ کو بھی تیز کرے گا، یاد رہے گا انشاءاللہ. مزید اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نزلہ زکام، کھانسی، اور بار کسی کو جیسے بلغم وغیرہ اس طرح کی کیفیت جو رہتی ہے، دمہ، تو اس حوالے سے بھی بہت مفید ہے، اور خون کی کمی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ مفید ہے. بعض لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ جلد میری اچھی ہو جائے، چہرہ مزید بہتر ہو جائے، تو جلد اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی جو نا بادام اس کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، تو اس کو استعمال کریں. خیر بہت ساری چیزیں ہیں جو حافظے کو مضبوط کرتی ہیں، امید ہے کہ یہ کافی ہوگا. ایک چیز آپ سے اور لیتے ہیں. فیس بک کے ہمارے ناظرین ہیں، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کھانا جلد ہضم ہو جائے اس کے لیے کیا علاج اپنایا جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی کھانے کے آداب ہیں اس کا خیال رکھا جائے. جو بھی ہمیں عطا فرمائے آداب شریعت نے، اس کا خیال کیا جائے، سنت کے مطابق کھانا کھائیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، جیسے اس کے اندر آداب میں آئے گا کہ چبا کے کھانا ہے، جی چھوٹے لقمے لینے، تو اتنا کھانا جب ہے کہ جب بھوک ہو. اب کھانے پر کھانا کھائیں گے تو ہضم کہاں سے ہونا ہے؟ تو یہ کہ کم از کم 6 گھنٹوں کا اس میں فرق ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ کھانا جلد ہضم ہو جائے تو اس کے لیے کھانا وہ کھانا چاہیے کہ جو ہضم جلد ہونے والا ہو. مثال اگر آپ نے پراٹھا کھایا ہے
تو وہ فوری ہضم نہیں ہوگا. اس طرح تلی ہوئی چیزیں ہیں تو لائٹ چیزیں لیں, سادی چیزیں لیں تو انشاءاللہ وہ جلد ہضم ہو جائے گا. باقی یہ کہ کھانے کے اندر آپ تھوڑا ادرک کا استعمال کر لیں. اچھا, ادرک کا, پودینے کا, زیرے کا, تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے نا یہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو موسم کے فروٹ ہوتے ہیں جیسے انار ہے تو یہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے. تو وہ جی انشاءاللہ یہ چیزیں نوٹ کر لیں گے مدنی چینل کے ناظرین تو آسانی ہو جائے گی. فیس بک کے ناظرین کے کچھ دعاؤں کے میسیجز آ رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے لیے رحمت اور برکت فرمائے اور تمام مشکلات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے. جو جس دکھ میں ہے, جس درد میں ہے, جس پریشانی میں ہے, چاہے وہ فیس بک کے ناظرین ہیں, چاہے گھر میں مدنی چینل کے ذریعے جہاں جیسے جس طرح بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے, اللہ پاک سب کے لیے رحمتیں, برکتیں اور سعادتیں نازل فرمائے اور سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایاز بھائی کی طرف بڑھوں گا. ایاز بھائی, ذکر اللہ کی جو چند صورتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ سے سنیں گے, چند صورتیں بیان فرما دیں. جی, ذکر اللہ کی صورتیں تو جو ہیں وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں. اب کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ, جیسے ہم نے شروع میں بھی بیان کیا, کہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ایسا نہیں. قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ تسبیحات جو وہ کا نام ہے پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. خطبہ آپ سنتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. نعت شریف سنتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور توصیف کا بیان یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. تو صرف نماز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں, بلکہ اچھا آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, صرف سوچ رہے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم ہے, اللہ کی یاد میں گم ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اچھا, اللہ رسول کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, صالحین کا جو ذکر ہے, نیک بندوں کا ذکر ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ان کے حالات کا بیان کرنا, ان کے واقعات کا بیان کرنا, ان کی سیرت کا بیان کرنا, ان کے اور اس کی محافلیں سجانا, ان کے ذکر کی باتیں کرنا, ان کی یاد کرنا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو اس طرح مختلف چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہیں. اور جیسا کہ آپ جو ہے وہ کہنا ہے اگر زبان سے کچھ نہیں کر رہے تو کوشش کریں دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہے, ذہن میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں آپ غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے, جیسے پہاڑ ہیں, دریا ہیں, درخت ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, جمادات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائیں. تو اس کائنات کے اندر جو ہے وہ اس میں غور و فکر کرے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے ذکر ہے. تو زبان سے ذکر کریں, یہ سوچ و بچار کے لیے ذکر کریں. اعضاء سے ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ خود کو گناہوں سے بچائیں, آنکھ کان ناک کو گناہوں سے بچائیں انشاءاللہ. یہ ساری اللہ کے ذکر کی صورتیں ہیں. ابراہیم بھائی, ذکر اللہ کو چھوڑ دینے کے نقصانات بھی ہیں کیا؟ شاہ صاحب قبلہ, گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو ذکر ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی بقا کا باعث ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا جب تک کوئی ایک فرد بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا کے اندر موجود ہے. تو یوں کہیں کہ دنیا کی بقا, انسان کی بقا وہ ذکر الہی پر جو ہے وہ قائم ہے. جب تک کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا موجود ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی. تو کائنات کی روح گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر ہے. مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کسی مقام پر ایک ذکر فرمایا کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ عالم ارواح میں رب ذوالجلال جل وعلا نے روحوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اچھا, رب کا جو معنی ہے نا وہ ہے پالنے والا. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ روحوں کو تو شاہ صاحب کوئی ہمارے مادی جو ہے وہ غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر عالم ارواح میں روحوں کی غذا کیا تھی؟ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں روح کی غذا اللہ پاک کا ذکر ہی تھی. تو جب بدن کو اگر جو ہے وہ غذا نہ ملے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے, وہ بیمار پڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ مستقل غذا نہ ملے تو مر جاتا ہے. تو اگر انسان کی روح کو اللہ کا ذکر نہ ملے, یعنی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو پھر اس کی روح جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے, اور اگر یہ مسلسل جو ہے وہ رہے تو پھر اس کی روح جو ہے وہ گویا کہ مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی یاد باقی نہیں رہتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کی کثرت کریں, روح بیدار رہے گی, سکون رہے گا, اطمینان رہے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے. مندی چلے کے ناظرین، آج پھر ہم فروٹ منڈی میں ہیں اور آج بھی ہم اللہ پاک کی ایک نعمت جو ہے اس کا ذکر کریں گے، اور وہ نعمت ایسی ہے کہ جس کے بے شمار فائدے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی بعض آیات میں ذکر کیا گیا، احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ جنتی پھل ہے، اور خاص طور پر جنتی اس پھل کی احادیث کے اندر کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، میری مراد انگور. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں. انگور کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، گول انگور ہوتا ہے، ایک سندر خانی ہوتا ہے، بلیک کلر کے انگور بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حکماء نے لکھا ہے کہ جو بلڈ کینسر والا ہے وہ بھی اگر انگور کھائے تو اس کو افادیت ہوتی ہے. خالی پیٹ اگر کوئی انگور کھاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، ہاضمہ یہ درست کرتا ہے، اور اسی طرح پیٹ کے فاسد مادے جو ہیں، زہریلے کیمیکل، وہ بھی دور ہوتے ہیں اگر انگور کا استعمال کیا جائے. انگور کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں ذرا بتائیں گے؟ یہ کالا انگور ہے بغیر بیچ والا، اور یہ جو ہے نا یہ گولا انگور ہے، یہ سندر خانی ہے لمبا انگور. جی جی. پاکستان کے کس علاقے کا انگور آپ لے کر آئے ہیں یہاں پہ رکھا ہوا؟ یہ بلوچستان کے علاقوں سے آتے ہیں. اچھا.